کلا، ایسا ہرگز نہیں. تمہاری سوچ غلط ہے کہ مال کی کثرت عزت کا معیار اور مال کی قلت ذلت کا معیار، ایسا ہرگز نہیں. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ معاملہ یہ کہ تم عزت نہیں کرتے یتیموں کی، یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. اکرام جب نہیں کرو گے تو تمہارا مال تمہاری جیبوں میں رہے گا اور تم اس کو عزت سمجھتے نہیں. مال خرچ کرنا یہ عزت ہے، یہ تکریم ہے. تم لوگ مال کی فراوانی کے باوجود یتیموں کی عزت نہیں کرتے. حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انا وکافل یتیم فی الجنت ہاکذا، یوں اشارہ کیا دونوں انگلیوں کو ملا کر کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں. دونوں انگلیوں کو ملا کر اس طرح ہم دونوں ساتھ ہوں گے، میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم ترغیب نہیں دیتے ایک دوسرے کو، رغبت نہیں دلاتے. یہ تحاضون کا مادہ حظ، ہا اور ضاد مانا رغبت، اور تحاضون اصل میں تتحاضون، تتحاض دو تھا. طلبا جانتے ہیں کہ ایک تھا محذوف ہے، قاعدہ بھی آپ جانتے ہیں، تو ایک تھا حذف ہے. اصل میں تتحاضون ہے، اور چونکہ اس میں مشارکت ایک خاصہ ہے اس کا، تو اس کا معنی کیا کرو گے؟ ایک دوسرے کو ترغیب دینا. ولا تحاضون، اور تم ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے، ترغیب نہیں دیتے علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی. مساکین موجود ہیں، نہ ان کو کھانا کھلاتے ہو نہ کسی کو ترغیب دیتے ہو. بخل، تو بخل کر کے مال بچاتے ہو تاکہ مال جیبوں میں رہے. اس کو تم تکریم سمجھتے ہو، یہ تکریم نہیں. مال کو خرچ کرنا، بخل نہ کرنا، یہ تکریم کی علامت ہے. مسکین کی تعریف کیا ہے اور مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نا صدقات مسکین کے لیے اور فقیر کے لیے. ان میں فرق یہ ہے کہ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہو مگر وہ اس کی ضرورت کے لیے کافی نہ ہو. ملازمت ہے یا کوئی ہلکا پھلکا کاروبار ہے، کماتا ہے ضرور، مگر اتنا نہیں کما پاتا جو اس کے کنبے کو پوری طرح سہارا دے سکے اور کنبے کی کفالت کر سکے. اور فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ بھی نہ، آمدنی کا ذریعہ بھی نہ. تو آمدنی کا ذریعہ ہو، ضرورت کے لیے ناکافی ہو، وہ مسکین ہے. جیسے قرآن پاک میں اما السفینہ فکانت لمساکین، وہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، یہ کشتی جس کو ہم نے عیبدار کیا یہ مسکین لوگوں کی کشتی تھی. تو کشتی کے مالک تھے پھر مسکین. آج اگر کوئی جہاز کا مالک تو مسکین کہو گے اس کو. ان کاروبار تھا ان کا، لیکن وہ آمدنی ان کی جو ضروریات تھی ان کے مطابق نہیں تھی. کاروبار تھا، کشتی چلاتے تھے وہ اور اس پر کاروبار کرتے تھے، مگر آمدنی ان کی ضروریات کے لیے ناکافی تھی. اور تم ایک دوسرے کو رغبت نہیں دیتے علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی. وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم کھا جاتے ہو التراث میراث، التراث وراثت. کہ تراث کی تا جو ہے یہ بدل ہے واؤ سے، اصل میں وراثت ہے. واؤ کو حذف کر کے تا اس کی جگہ لے ہے. عربی میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن میں یہ قاعدہ موجود ہے. اور تم کھا جاتے ہو وراثت کا مال، اکلن کھانا، لما انتہائی شدید، وراثت کا مال کھا جاتے انتہائی شدید، شدت کے ساتھ وراثت کا مال کھا جاتے. اس کے دو معنی ہو سکتے. ایک یہ کہ تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے، بس مال آئے. جس شخص کا مال ہے اس نے حلال سے کمایا یا حرام سے یہ تم نہیں دیکھتے. حلال ہو حرام ہو جو مل رہا ہے اس کو تم بس کھانا ہے، تم اس کو استعمال کرنا. کیا اس کا معنی یہ ہے
کہ جو باقی ورثہ ان کو حصہ نہیں دیتے. جیسے آج باپ اگر فوت ہو جائے تو بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے اور سارا مال ہڑپ کر جاتے, سارا مال کھا جاتے. اور یہ انتہائی سنگین معاملہ. اللہ تعالیٰ آگے کیسے غصے کا اظہار کرے. سنے ہیں کہ وراثت کا مال کھائے جاتے ہیں اور سارے ورثاء میں حق تقسیم نہیں کرتے, بھائی بہنوں کو نہیں دیتے. وتحبون المال حبا جما, اور تم محبت کرتے ہو مال سے حبا, محبت کرنا, جمن انتہائی زیادہ. جم کا معنی یہ کثرت, جیسے جم غفیر آپ بولتے ہیں کثیر ازدحام کو. اصل اس کا معنی ہے جم الحوض, حوض پانی سے بھر گیا. یہ پانی کثیر مقدار میں داخل ہوا حتیٰ کہ حوض بھر گیا. اس میں کثرت کا معنی ہے. اور تم محبت کرتے ہو مال سے حباً, محبت کرنا, جمع بہت ہی کثیر, بہت ہی زیادہ محبت کرنا. اس قدر کے حلال و حرام کے فرق کو تم مٹا ڈالتے.